ایک تو آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قدیمی ہے. ایسے تو علماء دیوبند بھی یہی کہتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ایسے اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں. تو اب اس ٹائم جو سچویشن چاہ رہی ہے، کنڈیشن چاہ رہی ہے، کیونکہ اب تو دیوبندی بھی بہت بڑی تعداد میں ہے، اسی طرح شیعہ بھی. تو اس میں وحدت کیسے ہوگا، یہ آپ سے سوال ہے مودبانہ. اتحاد کیسے ہو سکتا ہے، آپ اس میں روشنی فرما دیں. ہم نے شروع میں یہ کہا کہ ہم قدیمی مسلمان ہیں اور کثیر بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیوبندی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی قدیم ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں قدیم ہیں. ہم آپ کو غیر جانبدارانہ طور پر اختیار دیتے ہیں کہ آپ ایک ہفتہ لے لیں. آپ نے سوال کیا ہے، آپ ایک ہفتہ لے لیں. ایک ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ پاکستان میں جیلم میں رہتے ہیں، آپ جیلم کے اندر جتنے مولوی موجود ہیں دیوبندیوں کے، ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ دیوبندی ہیں، تو آپ نے نسب، جو آپ کا نسب ہے، والد، دادا، پردادا، لکڑ دادا، پیچھے تک جو نسب ہے، اس میں بھی سارے دیوبندی ثابت کرنے ہیں. مطلب یہ ہمارے عبداللطیف جیلمی صاحب ہیں جن کا ادارہ آج کل یہاں پہ موجود ہے. یہ قاضی مظہر حسین صاحب کے ساتھ تھے، چکوال والے جو ہیں. قاضی مظہر حسین صاحب کے والد گرامی کا نام ہے مولانا کرم الدین دبیر صاحب، جو کہ اہل سنت تھے، مزار پہ جاتے تھے، میلاد بناتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم ہے. ایک ہفتے میں صرف آپ نے مجھے ایک بندہ پیش کرنا ہے جو یہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں اور میں نسل در نسل دیوبندی ہوں 14 صدیوں سے. اور ایک اہل حدیث لے کر آنا ہے جو یہ کہے کہ میں 14 صدیوں سے کیا ہوں، نسل کے اعتبار سے اہل حدیث ہوں. یا ایک بندہ اہل تشیع لے کے آنا ہے جو یہ کہے کہ میں 14 صدیوں سے اہل تشیع. یہاں جتنے اہل تشیع ہیں ان سب کا نسب یہ ہے کہ پیو دادا ان کا باپ دادا سنی تھا. آپ خود کیا تھے پہلے؟ آپ نے خود مجھے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نقشبندی ہیں، ایسے ہی نا، موڑشی سے بیت ہیں یا کہیں سے. تو ساروں کا یہ ریکارڈ ہے. میں نے آج تک جتنے بندوں سے بات کی ہے، چھوٹے مرزا صاحب پہلے کیا تھے، 35 سال تک سنی بریلوی تھے نا، میلاد والے، مزار والے. اور پوری دنیا میں انالیسس کر دیں. طارق جمیل صاحب کا آپ نے کہا، طارق جمیل صاحب کے والد پہلے کیا تھے؟ وہ خود انہوں نے ختم درود اور سارا کیا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. تلمبا آپ گئے ہوں گے. جتنے لوگ ہیں دیوبند کے عالم ہوں یا اہل حدیث کے عالم ہوں، ہم کسی سے لڑنے کے قائل نہیں. ہم تو مطلب ہے کہ دلیل کی زبان بولنے والے لوگ ہیں. ایک بات یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ اسلام پہلی صدی میں آیا نا. تو چھوٹے مرزا صاحب نے خود کہا کہ صحابہ والی عقیدت اگر کسی میں ہے تو وہ اہل سنت بریلویوں میں ہے، خود مانتے ہیں وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ عقیل غربی صاحب اہل تشیع کے بڑے جید عالم ہیں. آپ سے ملاقات ہے ان کی، تو آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ بھئی نبی پاک کی بعثت سے لے کر حضرت عمر سے 800 سال تک ایران کا مذہب. اور پھر پہلے عالم ہیں ان کے علامہ ہلی، جو ہلہ عراق سے آئے اور انہوں نے ایران میں اہل تشیع کو پروموٹ کیا اور پھر لوگ شیعہ ہوئے. یہاں جتنے سادات ہیں یا جتنے بھی اہل تشیع ہیں اس وقت، ان کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ ان کا پیو دادا باپ دادا پہلے کیا تھا. تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلیل خود ہے. یعنی یہ معاشرہ اس کی دلیل ہوگا. تو صرف آپ کے پاس ٹائم ہے ایک ہفتے کا. آپ نے مجھے ایک بندہ صرف دینا ہے بھئی جو 14 صدیوں سے، اور میں آپ کو اپنا 14 صدیوں کا نسب کا ریکارڈ پیش کروں گا. جب سے ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں. باقی آپ کا جو سوال ہے کہ بھئی اتحاد ہونا چاہیے، تو اتحاد کی سب سے بڑے داعی بھی ہم ہیں اور اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہم کو ہے. کیونکہ یہ جتنے لوگ ہم سے جدا ہوئے، اگر یہ سارے سنی رہتے، فرقے نہ بنتے، تو اتحاد ہونا تھا نا. اگر دیوبندی نہ بنتے، اہل حدیث نہ بنتے، شیعہ نہ بنتے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں نہ ہوتی، تو اتحاد ہونا تھا نا. تو سب سے پہلے اتحاد اس نے خراب کیا جو جدا ہوا. ایک گھر میں 7 بھائی رہتے ہوں اور ساتوں کے ساتوں اکٹھے رہ رہے ہوں ماں باپ کے ساتھ، اور 2 بھائی کہیں کہ بھائی ہم نے امی ابو کے ساتھ نہیں رہنا، امی جی تسی بھی شے کو نہیں، ابا جی تسی بھی شے کو نہیں، تو اسا تھوڑے نال رہنا نہیں، الگ ہو جائیں. گھر توڑ دیں، اتفاق ختم کر دیں، الگ ہو کے رہنا شروع کر دیں، اور پھر شور بھی کریں کہ ابا بھی نہیں ٹھیک، اماں بھی نہیں ٹھیک، برا بھی باقی ٹھیک نہیں. حالانکہ وہ بیچارے ابا بھی اور اماں بھی اکٹھے رہ رہے ہیں اور باقی 5 بھائی بھی اکٹھے رہ رہے ہیں. یہ 2 الگ ہو کے شور بھی کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ 2 کام کر دے ہو، نالے وکھرے ہونے ہو، نالے رولے پاندے ہو. اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی
اگر دیوبندی نہ دیوبند الگ ہوتا، دیوبند پہلے کیا تھا؟ دیوبند مدرسے میں میلاد ہوتا تھا، اس کی زمین دینے والا میلاد بناتا تھا۔ دیوبند کے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کتاب کا نام ہے کلیات امدادیہ، فیصلہ ہفت مسئلہ میں میلاد شریف کے بارے میں لکھا کہ فقیر خود بھی کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور جب کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے تو لطف پاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، اس کتاب کے اندر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، مدد کیجئے میرے نبی۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، قصائد قاسمیہ، مدد مانگ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امیدیں ہیں لاکھوں مگر بڑی یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار۔ بھائی ان تو امیدیں بڑیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے کہ میرا شمار مدینے کے کتوں میں ہو۔ امیدیں ہیں لاکھوں مگر بڑی یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار، جیوں تو ساتھ تیرے سگانے حرم کے میں پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینے کے مرغ و مار۔ بھائی اگر میں زندہ رہوں تو میں تیرے حرم کے جو سگ ہیں، کتے ہیں، ان کے ساتھ پھرتا رہوں، اور اگر مر جاؤں تو مجھے مدینہ شریف کے چیلیں اور کوے آ کے کھانا شروع کر دیں۔ مدد کر اے کرم احمدی کہ نہیں ہے تیرے سوا، قاسم بے کس کا کوئی حامیوں کار۔ مدد کر اے کرم احمدی، مدد مانگ رہے ہیں کہ اے کرم احمدی، یعنی حضور اسلام سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں کہ آپ کے سوا قاسم نانوتوی کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تو مدد مانگتے رہے، وہ قصیدے لکھتے رہے، وہ میلاد مناتے رہے، بعد میں آ کے انہوں نے الگ ہو کے اپنا نظام بنایا ہے۔ تو اس لیے ساری دنیا کی اکثریت، آپ یہ بھی چیک کریں انٹرنیٹ پر، یمن والے مسلمان کون سے مسلمان ہیں؟ جو میلاد مناتے ہیں، جو مزار والے ہیں۔ ترکی والے مسلمان کون سے مسلمان ہیں؟ جو مزار والے ہیں، جو میلاد والے ہیں۔ انڈونیشیا والے، فلسطین والے، مصر والے، شام والے، عراق والے، ایران والے مسلمان بھی، سنیت وہاں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، مزار بھی ہیں۔ اسی طرح جہاں چلے جائیں گے آپ کو مزار بھی ملے گا اور میلاد بھی ملے گا۔ اعلیٰ حضرت ساری دنیا نہیں گئے، ساری دنیا میں ایک ایک بندے کو مل کے مزار اور میلاد کا قائل نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کا وہی عقیدہ تھا جو ساری دنیا کا تھا، لہذا یہ میچ کرتا تھا۔ اس لیے زیادہ مسلمان کون سے ہیں؟ یہ ہیں۔ اتحاد کا فارمولہ یہ ہے، پہلا فارمولہ کہ مسلمانوں کو دعوت دیں اور کہیں فرقہ پرستی ختم کریں اور جماعت میں واپس آ جائیں۔ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے، لہذا ہم اپنے اس چینل کے تھرو سے تمام فرقوں کو دعوت دیتے ہیں اور فرقوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ واپس آ جائیں، جہاں سے چلے تھے واپس آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جب سب ایک فکر کے ہو جائیں گے تو امن قائم ہو جائے گا۔ دوسرا حال، اگر آپ واپس نہیں آنا چاہتے، دیوبندی کہتے ہیں ہم واپس نہیں آتے، اہل حدیث کہتے ہیں ہم واپس نہیں آتے، چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں میں نہیں واپس آنا، تو کم از کم اتنا کریں کہ اپنے موقف پہ رہیں اور دوسرے کے موقف کو چھیڑیں نہیں۔ آج مجھے یہاں پہ سیشن کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ ہمیں چھیڑا جاتا ہے؟ سارے فرقوں کی بقا اس میں ہے کہ وہ ہمیں چھیڑتے ہیں، ہمارے عقائد پر حملہ کرتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب کی تو روزی روٹی ساری اسی سے چلتی ہے کہ وہ بزرگوں پر زبان درازی کریں، اولیاء کے بارے میں برا بھلا کہیں، اہل سنت جماعت کے عقائد و نظریات پر حملہ کریں، تو ان کو کہیں کہ آپ جو نظریہ بنا چکے ہیں اس پر عمل کریں۔ شیعہ بھی ہمارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جی، وہ آصف علوی صاحب کہتے ہیں پلیز جی آپ، ہم اہل سنت سے گزارش کرتے ہیں وہ ہماری محفلوں میں آئیں، مجلسوں میں آئیں۔ اور دوسرے شہنشاہ نقوی صاحب کہتے ہیں بھائی میں کہتا ہوں شیعہ سنی کہلوائیں، شیعہ اپنے آپ کو کیا کہنا شروع کر دیں اور سنی اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیں اور ان کو بلائیں۔ یہ جتنے بندے ان کے پاس آج بھی ہیں وہ پہلے ہمارے تھے، اور اب بھی اگر کوئی ان کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے بندے ہی، تو ہمیں چھیڑنا چھوڑ دیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ آج بھی دفاعی پوزیشن میں آ کے بات کرتے ہیں، اپنے اوپر ہونے والے الزامات کا جواب دیتے ہیں۔ ابھی تک میلاد ثابت کر رہے ہیں، مزار ثابت کرتے ہیں کہ وہ مزار پہ اعتراض کرتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب نے ہرزہ سرائی کی گنبد خضرا گرانے کی بات کی۔ ایسے امت میں اتحاد ہوگا یا انتشار ہوگا؟ تو دائی کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ جیسا پہلی صدی سے بنا تھا بنا رہے مزار شریف؟ تو لہذا فارمولہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا کرو کہ کوئی دوسرے کے اوپر گالی گلوچ نہ کرے، کوئی دوسرے سے لڑے نہیں، اپنا علمی موقف اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کے سامنے رکھیں، اور زیادہ مسئلہ ہے تو لوگوں کو چھیڑنے کے بجائے جس کا کام ہے اسی کو ساجے۔ اگر چھوٹے مرزا صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو آج یہ جیلم ہے بھائی، اگر فتنہ جیلم سے اٹھا ہے تو جواب بھی جیلم سے، مرض اگر جیلم سے اٹھا ہے تو دوائی بھی جیلم سے، مریض اگر جیلم کا ہے تو حکیم بھی جیلم کا ہی ہے۔ اس لیے ہم موجود ہیں، وہ اپنا مسئلہ حل کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے موجود ہیں۔